پہلے زمانوں میں بادشاہوں کے دربار کیسے ہوتے تھے، ان کے درباری اور اندر کا ماحول کیسا ہوتا تھا۔ بادشاہوں کے ٹھاٹ باٹ ہماری نسل اپنی آنکھوں سے کبھی مشاہدہ نہیں کر پائے گی، لیکن مرزا تصدق حسین عرف صدق جائسی نے برصغیر کے آخری دربار کا آنکھوں دیکھا منظر اپنی کتاب دربار دربار میں پیش کیا ہے۔ یہ حیدرآباد دکن کے آخری نظام میر عثمان علی خان کے دربار کی کہانی ہے۔ صدق جائسی ان کے صاحبزادے معظم جاہ کے مصاحب تھے۔ یہ ایک ایسا دربار تھا جس میں جوش ملیح آبادی، اختر مینائی، نواب اختر یار جنگ، شوکت علی خان فانی بدایونی اور ماہر القادری جیسے شعراء بطور درباری شاعر ملازم تھے۔ دربار دربار کے مصنف صدق جائسی نے 1936 کے آخری مہینوں میں حیدرآباد دکن میں قدم رکھا اور دہائیوں تک وہ شاہی دربار سے وابستہ رہے۔ ڈیلی پاکستان ہسٹری پر ہم اس سیریز میں صدق جائسی کے اپنے الفاظ میں ناظرین کو درباری ماحول سے آگاہ کریں گے۔ یہ سیریز ایک آپ بیتی کی شکل میں گزشتہ سے پیوستہ طرز پر ناظرین کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ ہمارا مشورہ ہے کہ اگر کوئی ناظر بعد میں اس سیریز کے ساتھ جڑے تو وہ پہلے کی قسطیں ضرور دیکھ لے تاکہ اس کو سیاق و سباق کی سمجھ آ جائے۔ پچھلی قسط میں ہم نے شہزادے کے روزہ بہلانے کا ذکر کیا تھا۔ اس قسط میں ہم شاہی دربار میں عید کی تیاریوں کا احوال بیان کریں گے۔ ناظرین، طائفوں کی طلبی میں پرنس معظم جاہ بے دریغ روپیہ صرف کرتے تھے۔ میں نے اپنی 7 سالہ مصاحبت میں ایک ایجنٹ کی روانگی خود دیکھی ہے۔ رمضان کی 27ویں تاریخ تھی۔ میں اور فانی دربار میں اپنی اپنی جگہ بیٹھے تھے۔ یکا یک صدیقی صاحب ایک ایجنٹ درباری آداب کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ یہ 50 روپے ماہوار پرنس کی سرکار سے پاتے تھے اور کھانا ساتھ کھاتے تھے۔ پرنس نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم صبح کی ٹرین سے بمبئی جا رہے ہو، میں حکم دے چکا ہوں تم جانے سے پہلے فلاں شخص سے زیادہ راہ لے لینا۔ تمہارے اس سفر کے لیے میں نے 7,000 کی منظوری دی ہے۔ فرسٹ کلاس میں سفر کرنا، ممبئی میں فرسٹ کلاس ہوٹل میں ٹھہرنا، شہر کی سب گانے والیوں سے ملنا، جو تمہیں پسند آئے اس سے بات چیت پختہ کر لینا۔ اگر یہ روپیہ جو تم ساتھ لے کے جا رہے ہو کفایت نہ کرے تو تم مجھے ایک تار دے دینا، میں اور روپیہ بھیج دوں گا۔ مگر ایک بات کا خیال رکھنا، جس روز وہ لوگ حیدرآباد آنے کے ارادے سے بمبئی ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر آ جائیں، اسی وقت سے وہ ہمارے مہمان ہیں۔ پھر ان کے کھانے پینے کا اہتمام اسی درجے پر کرنا جو ہمارے شایان شان ہو۔ خبردار پیسے کا منہ نہ دیکھنا۔ پرنس نے صدیقی صاحب کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ تھا کہ سن لیا تم نے؟ صدیقی صاحب اس وقت غالباً دل میں حساب لگا رہے تھے کہ ان 7,000 میں 5,000 تو اپنے پکے ہیں۔ منہ سے کچھ نہ کہہ سکے، ہاتھ جوڑ کر سر کو ادب سے خم کیا اور رخصت ہو گئے۔ دوسرے ایجنٹ ایک ایم اے تھے، ان کی روانگی میں نے کبھی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ تیسرا ایجنٹ ایک پارسی تھا جس کا مستقل قیام ممبئی میں ہی رہتا تھا۔ اس کے نام تحریری احکام جاری ہوتے تھے اور وہ ایسے موقع پر کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر دربار میں حاضر ہو جاتا تھا۔ وہ شخص لاکھوں پر ہاتھ مارتا تھا اور ایک تحفے پر اتنا لے جاتا تھا کہ مذکورہ والا ایجنٹ صاحبان 10 سفر کرنے کے بعد بھی نہ پاتے تھے۔ چوتھے ایجنٹ درباری رفقا میں میرے اور میرے فانی کے ایک رفیق تھے۔ بیچارے یہ دیکھ کر ایمانداری کے ساتھ رہنے میں کچھ ہاتھ نہیں آتا، بال بچوں کی خاطر ایجنٹ بن گئے تھے۔ ان مستقل ایجنٹوں کے علاوہ شیام صاحب اور پتن صاحب کی طرح اور لوگ بھی اس منفعت بخش کام کو کرتے تھے۔ چاند رات کی صبح سے ہی یہ قافلے نام پلی ریلوے اسٹیشن پر اترنا شروع ہوتے۔ شیام صاحب سر پر دستار جمائے، کمر سے بکلوس باندھے ہر قافلے کا استقبال کرتے، نائکہ کو سلام کرتے گو خود ان کی عمر 50 سال سے تجاوز تھی، کسی کو استفاق سے لیتے گویا کسی قریبی رشتہ دار کو برسوں کی جدائی کے بعد دیکھا ہو۔ تبلچی اور سارنگیے سے دوستانہ ہاتھ ملاتے اور جو کوٹھی جس کے لیے نامزد ہو چکی تھی اسے اس میں جا کر ٹھہراتے۔ اس روز بقول انہی کے انہیں مرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ شیام صاحب ہر نائکہ سے اس احترام سے پیش آتے کہ کوئی سعادت مند بیٹا بھی اپنی ماں کا وہ احترام نہ کرتا ہوگا۔